السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن آن لائن مینٹور۔ جیسا کہ ہم نے یہ 6 ڈائریکشن پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھی تھی اور اس کے بارے میں آج جو ہے مشق کریں گے۔ ایک تو یہ 6 ڈائریکشن ہیں، دوسرا ہم نے 6 اور چیزیں پڑھی تھی۔ لوکیٹو جو ہیں ناؤنس بھی پڑھے تھے 6، تو ان کے بارے میں آج جو ہے مشق ہے، پریکٹس ہے، اس کو پریکٹس کریں گے۔ تہجد کے وقت پڑھنے کی جو دعا ہے، اس دعا کے الفاظ مختلف روایت میں آئے ہیں، ترجمہ سمجھیے اور جو لفظ جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے اس کی پوری گردان کیجیے۔ جیسے یہاں آپ کو الفاظ مل جائیں گے تہجد کے وقت پڑھنے کی دعا: اللہم اجعل فی قلبی۔ قلب جو ہے دل کو کہتے ہیں، اور قلبی یا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور اس کی یہ جو ہے یا اس کے ساتھ جڑی ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملنا، ٹھیک ہے، اور یہاں ملی ہوئی ہے قلب کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ بنے گا: اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں نورن، نور، نور پیدا کر دے میرے دل میں، وفی لسانی، اور میرے یہاں لسان بھی، یہ ٹک مارک جہاں لگا ہوا ہے وہ ہمارا مشق کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، پریکٹس کا ایریا ہے۔ تو لسان زبان کو کہتے ہیں، یا اس کے ساتھ لگ گئی ہے، یعنی یا متصل ہے اور ضمیر متصل میں آتی ہے، تو یہ لسان، اس کے ساتھ لسانی یعنی میری زبان میں نورن، نور پیدا کر دے۔ وفی سمعی، سم جو ہے سم کان کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے میرے کانوں میں نور بھر دے۔ وفی بصری، اور میرے کانوں میں نور پیدا کر دے۔ وفی بصری، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، بصری یا اس کے ساتھ جو ہے متصل والی لگ گئی ہے، اور نورن، اور میرے آنکھوں میں نور بھر دے، پیدا کر دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورن، اور اللہ پیدا کر دے میرے دل میں، تو یہاں دل کا بھی آ گیا، ٹھیک ہے، دل کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہم اجعل فی قلبی نورن، یہاں بھی اسی کے بارے میں۔ دل میں نور کا معنی کیا ہے؟ نیک خیالات پیدا ہو جائیں، نیک نیتوں کی پرورش ہو، ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہو، اچھی نیت سے ہو، اور اس کا مقام دل میں ہو۔ سب سے اہم جو ہے دل ہے، یہ سدھر جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور آگے بھی ایک اور لفظ آیا تھا وفی لسانی، لسان کے بارے میں، میری زبان میں بھی نور بھر دے۔ وفی سمعی، اور میرے کانوں میں بھی نور جو ہے پیدا کر دے۔ وفی بصری، اور میرے آنکھوں میں بھی نور پیدا کر دے۔ وفی لسانی، وفی سمعی، وفی بصری، اسی طرح یہاں لسان کی جو ہے مشق ہے، یہاں سمعی اور یہاں بصری کی۔ اسی طرح یہاں زبان میں نور پیدا کرنے کا مطلب یہاں لکھا ہوا ذکر اور فائدہ مند باتیں ہی جو ہے زبان سے جو ہے بولی جائیں، اور کوئی غیبت اور غلط بات نہ نکلے، جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے، اس زبان سے۔ تو یہ چیز اس لیے جو ہے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ سے بھی بچائے اور غیبت سے بھی بچائے۔ کانوں میں نور جو ہے نا، ہر بات جو اچھی بات ہو، نیکی کی بات ہو، وہ سننے کی توفیق ہو جائے ہمیں۔ ہر بری بات سے سننے سے جو ہے ہم گریز کریں، اور محسوس جو ہے جو ہے گانا اور اس طرح جو ہے غیبت سننے سے، اور دوسرے جھوٹ سننے سے، اور جو ہے غلط باتیں جو ہیں سننے سے جو ہے اللہ تعالی ہمارے کانوں کو بچائے۔ آنکھوں میں نور، یعنی آنکھیں جو ہیں ہماری جو ہیں غلط کاموں کے لیے استعمال نہ ہو، غلط چیز کے لیے، بد نظری سے بچ جائیں ہم، جو ہیں کسی جو ہے غلط چیز کو ہم دیکھنے سے بچ جائیں، گناہ والی چیز جو ہوتی ہے وہی چیز دیکھوں جو اللہ کو محبوب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں، وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دکھا، مطلب اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہ جائے، نظر نہ جائے۔ اللہ کی آیات سے عبرت حاصل کروں، قرآن پاک خوب پڑھوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک دیکھوں، سمجھوں، اور اس کو جو ہے پڑھتا رہوں۔ بڑی چیزوں کی طرف جو ہے تھکاوٹ، یہ سوری، بری چیزوں کی طرف جو ہے نگاہ نہ جائے۔ اس کے بعد وفی فوقی نورن، اور میرے جو ہے اوپر، فوق جو ہم نے پڑھا تھا، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر کے، اور میرے اوپر بھی جو ہے نور پیدا کر دے۔ اور تحتی، تحتی اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے، یہ فوقی کے ساتھ بھی یا متصل کی بھی لگی ہوئی، اسی طرح عن یمینی، اور میرے دائیں طرف بھی نور پیدا کر دے۔ یہ یا جو ہے یہ بھی جو ہے اس کی ہے اپنا متصل کی، وہ شمالی و عن شمالی نورن، اور یہ بھی شمال یعنی بائیں طرف بھی جو ہے نور پیدا کر دے۔ یہ شمال جو ہے یہ بھی آپ کا ضمیر متصل ہو۔ اسی طرح یہاں انہوں نے بتایا بھی ہوا ہے ایرو لگا کے ومن فوقی نورن ومن تحتی نورن، اسی طرح آگے بھی ہے ومن فوقی نورن ومن تحتی نورن وعن یمینی نورن وعن شمالی نورن، اسی طرح یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔
وان یمین نور عن شمال نور من امامی، امام جو لفظ تھا، امام کا معنی آگے ہوتا ہے، میرے آگے بھی نور پیدا کر دے، ومن خلفی، خلف جو ہے پیچھے کو کہتے ہیں، اور پیچھے بھی میرا جو ہے میرے پیچھے جو ہے نور پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہاں بھی لگی ہوئی ہے، یہاں بھی لگی ہوئی ہے، یعنی متصل والی وجعل فی نفسی نورا، اور پیدا کر دے میرے نفس میں بھی نور پیدا کر دے، تاکہ جو ہے برائی کا خیال جو ہے نفس میں نہ آئے۔ ومن امامی نورا ومن خلفی نورا، اور میرے آگے اور میرے پیچھے بھی نور، ومن امامی نورا ومن خلفی نورا۔ امام جو ہے امام صاحب کو ہم کہتے ہیں نا، امام جو ہے نا وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امام کی جگہ آگے ہی ہوتی ہے۔ خلف جو ہے خلیفہ یعنی نائب، نائب کو کہتے ہیں پیچھے، پیچھے جو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے، پہلے خلیفہ تھے۔ تو یہاں آج مشق ہو گئی اس کے بارے میں، ابھی دیکھتے ہیں قرآن پاک سے بھی اس کو جو ہے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس کی مشق کر لیتے ہیں ہم، اور اس کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا اور مزید جو ہے سمجھ لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، دیکھیں ربہم، ربہم، ہاں ہاں آ گیا، ہاں ضمیر، ہم ضمیر، ہم ضمیر جو ہے یہ متصل والی ہے۔ اسی طرح قبل جو ہے یہاں ضمیر تو استعمال نہیں ہوئی، لیکن قبل جو ہے ہم نے پڑھا تھا، اور اسی طرح اور الفاظ قبلہم، ہم جو ہے یہ ضمیر جو ہے متصل ہے۔ اسی طرح بل ہم قوم، اسی طرح عنہم ہے، یہ بھی ضمیر، اس میں ہم ضمیر جو ہے متصل ہے، ضمیر متصل، منہم یہ بھی ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح آپ کو جو ہے یومہم، ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح ربی کا کاف جو ہے ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کو جو ہے اور سارے اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملا جائے، جیسے ربہم جو ہے نا، یہ بھی آپ کو جو ہے مل جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے آپ کو اور مثالیں بھی کافی مل جائیں گی، آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں تو آپ کو کافی چیزیں یہاں مل جائیں گی، اور کافی مثالیں جو ہیں آپ کو، جیسے عندہم، عند پڑھا تھا، عندہ کا بنا آپ کے پاس، عندہم ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی آ گیا، عندہم دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ام لہم، لہم ہم زمین جو ہے یہ آپ کی جو ہے متصل ہے۔ اور اسی طرح ربی کا، اور ٹھیک ہے، اور اسی طرح ربی کا یہ بھی آ گیا، اور اسی طرح جو ہے عبدی ہی یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، عندہا، ٹھیک ہے، عند سدرۃ المنتہا بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے بھی دیکھیں تو آگے بھی آپ کو مثالیں جہاں بھی ڈھونڈیں گے آپ کو قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں آپ کو جو ہے مل جائیں گی۔ آج کا جو لیسن پڑھا ہے اس کے بارے میں مشق جتنی آپ کریں گے اتنا آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا، اتنا آپ کو جو ہے مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا قرآن پاک کو جو ہے۔ ان دانا، ان ابدانا، سوری یہ ابدانا ہے، قبلہم، یہ قبلہم، قبل کا یہ جو ہے پڑھا نا ہم نے، قبلہم ہم زمین اس کے ساتھ ملی ہوئی، ان سے پہلے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے جھٹلایا، ٹھیک ہے، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں آپ کو اور بہت ساری مثالیں اسی طرح کی مل جائیں گی۔ آپ جتنا اس کو پریکٹس میں لائیں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عندنا ہمارے نزدیک سے، ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اب مزید جو ہے اس کی پریکٹس ہم مزید بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جتنا بھی ٹائم مجھے ملا آپ بھی مشق کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ مشق کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن پاک، جتنا سمجھ میں آئے گا اتنا جو ہے ہم اس پر عمل کرنا جو ہے شروع کر دیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔